بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہوں گی۔ مجھے لگتا ہے یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ اس بات کو کرنا بہت سارے لوگ نہیں بھی کرنا چاہتے۔ میری پہلے بھی ویڈیو اس کے اوپر ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں، جو بیٹیاں ہوتی ہیں، جو بہنیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر میں نے پہلے بھی بہت ساری بات کی ہے۔ کچھ لوگ اٹھ کے آگے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا اب یہ ہے وہ ہے، وہ ایک ان کا اپنا نظریہ ہے یا ان کا اپنا انداز ہے، وہ اپنے انداز سے سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، جو کام سونپا ہے، جو ہم کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا۔ اللہ اپنے بندوں کو اونچائی پہ لے کے جا سکتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اونچائی سے نیچے گرا سکتا ہے۔ یہ سب اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی، پھر اس کے بعد بات کرتی ہوں کہ ایک شخص تھا، اس نے شادی کی اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے پاس آیا اور آ کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آج باہر جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے دروازہ نہیں کھولنا۔ اس کی بیوی بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، نہیں کھولتے۔ وہ اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ کچھ ہی لمحے بعد لڑکے کے والدہ اور والد صاحب دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بچوں کو ان کی زندگی کے آغاز میں شروع میں کچھ دعائیں دی جائیں، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، کچھ سمجھایا جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ دونوں مل جل کے زندگی کو آگے کیسے لے کے جاؤ گے۔ اب وہ آئے، انہوں نے دروازہ بجایا، انہوں نے نہیں کھولا۔ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن لڑکے نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر کچھ دیر وہ کھڑے رہے، انہوں نے آواز بھی دی کہ بیٹا دروازہ کھولو، آپ سو تو نہیں گئے، ہم لوگ آپ کے لیے آئے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ خیر لڑکے نے دروازہ نہیں کھولا اور یہ سارا منظر لڑکی دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چلے گئے۔ اب کچھ دیر اور گزری، کچھ دیر اور گزرنے کے بعد کیا ہوا کہ اسی دروازے پہ لڑکی کے ماں باپ آ گئے۔ اب وہ دروازہ بجایا انہوں نے، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی کیونکہ انہوں نے پہلے طے کر لیا تھا کہ دروازہ وہ کسی کے لیے نہیں کھولیں گے۔ اب انہوں نے پھر دروازہ بجایا اور ساتھ میں آواز بھی دی اپنی بیٹی کو کہ ہم آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی نئی زندگی کی شروعات پہ اسے بہت ساری دعائیں دیں۔ ہمارا دل کیا کہ ہم اپنی بیٹی کو مل لیں ایک دفعہ۔ اب یہ سارا منظر وہ دونوں بیٹھ کے سن رہے تھے اندر سے، اور چنانچہ پہلے لڑکے کے والدین آ کے چلے گئے تھے، دروازہ انہوں نے نہیں کھولا تھا۔ تو لڑکی بہت پریشان تھی ابھی کہ ابھی میرے والدین آئے ہیں، اور لڑکی کا دل کر رہا تھا کہ وہ دروازہ کھول دے۔ یہ میں بات یہاں پہ وہ کر رہی ہوں جو حقیقت ہے۔ جب لڑکی نے تھوڑی دیر دیکھا نا لڑکے کے اپنے شوہر کی طرف، تو اس نے وہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی جیسے پہلے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے کی ہوئی تھی، لیکن لڑکی سے رہا نہیں گیا۔ لڑکی اٹھی اور اٹھ کے دروازے کی طرف چلی گئی، دروازہ کھول دیا۔ اس کے والدین آئے، ان دونوں کو پیار کیا، دعائیں دیں اور چلے گئے۔ اس کا شوہر یہ منظر بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسرے بیٹے سے نوازا، پھر تیسرے بیٹے سے نوازا، پھر چوتھے بیٹے سے نوازا، اور چوتھے بیٹے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی۔ جب بیٹی عطا کی تو اس شخص نے بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا، مٹھائیاں بانٹی، بہت خوش ہوا۔ اور وہ عورت دیکھی جا رہی ہے اپنے شوہر کو کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 4 بیٹوں سے نوازا ہے، 4 بیٹے دیے ہیں،
لیکن آپ نے کسی بھی بیٹے پر اتنی خوشی کا مظاہرہ نہیں کیا جو آپ بیٹی کی خوشی پہ مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جو آدمی تھا، وہ شخص تھا، وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس کی وجہ اگر تم یاد کرو تو وہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے، جس میں میرے والدین آئے تو میں نے ان کی آواز سننے کے باوجود بھی اٹھ کے دروازہ نہیں کھولا. لیکن یہ وہ بیٹی ہے جو میری دستک پر یا میری آواز پر دروازہ میرے لیے کھولے گی. میں اس بات کا یا اس بیٹی کا بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بہت نرم دل ہوتی ہیں، ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے. وہ اپنے والدین کو کسی مشکلات میں کسی پہ نہیں دیکھ سکتی، چاہے ان پہ کتنی بھی مصیبت آئے، کتنی بھی تکلیف آئے، پھر بھی وہ جب بھی سنیں گی کہ ہمارے ماں باپ پہ کوئی تکلیف آئی ہے یا وہ پریشان ہیں تو وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کا بیٹا بن جاتی ہیں، ان کا سہارا بن جاتی ہیں. یہ ہوتی ہیں بیٹیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیوں جیسی جو رحمت ہے نا آپ سب کے گھروں میں دے، میں تو کہتی ہوں. لیکن ان کو سنبھال کے رکھنا، ان کی قدر کرنا بھی آپ لوگوں کو پھر دے. جب بھائی ٹھکراتے ہیں نا تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر جب بھائیوں کی رحم و کرم پہ بہنیں آ جاتی ہیں نا تو پھر وہ بھوکھی ہوتی ہیں یا جو بھی، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو 2 وقت کا کھانا بھائی نہیں کھلا سکتے، حالانکہ کھلانے والے اللہ کی ذات ہے، لیکن پھر بھی بھائی اپنے دروازے سے دھتکار دیتے، بھائی اپنے دروازے بہنوں کے لیے بند کر دیتے ہیں. ایک بہن جب بھائی کے دروازے پہ جاتی ہے تو اگر بھابھی یا بھائی اس کو دروازے سے ہی واپس کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نہیں آپ ہمارے گھر نہیں آ سکتی. اس بیٹی پہ، اس بہن پہ کیا گزرتی ہے یہ شاید ایک بیٹی ہی جان سکتی ہے کہ اس گھر میں وہ پلی بڑھی، کھیلی، اپنی خواہشیں پوری کیں، اپنی منمانیاں کیں، لیکن آج وہی گھر، وہی دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا ہے. آج وہی امیدیں اس کے لیے بند ہو گئی ہیں. خدا را یہی کہوں گی، پہلے بھی میں اس پہ بات کر چکی ہوں، پھر یہی کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح مت دھتکاریں. جو بہنیں ہوتی ہیں نا وہ بھی آپ کی بیٹیاں ہوتی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بہنیں یا 3 بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی پرورش کرے، پھر ان کی شادیاں کر دے تو وہ میرے گھر جنت میں، میرا گھر اس کے گھر کے، میرے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہوگا. اتنی خوبصورت بات ہے. لیکن آج کل کے معاشرے میں پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے. اگر میں آپ کو سچے دل سے اپنی بات بتاؤں نا، انسان کے پاس کتنے پیسے ہوں، لاکھوں روپے ہوں، کتنے پیسے ہوں، لیکن بھائی کا دیا ہوا 100 روپیہ بھی ان لاکھوں روپے کے اوپر بھاری ہوتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے. وہ 100 روپیہ بندے کا لگانے کا دل ہی نہیں کرتا کہ یہ میرے بھائی نے مجھے دیا ہے. نہایت معذرت کے ساتھ تھوڑا میرے اپنے اوپر یہ چیزیں گزرتی ہیں نا تو مجھ سے پھر کنٹرول نہیں ہوتا. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ، میری دعا ہے جو میرے سننے والے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو دور کرے. ان سب بھائیوں کے لیے میری دعا ہے. آپ سب لوگ میرے بھائی ہو، میرے قابل عزت ہو میرے لیے. آپ سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں. آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے، اور مجھے جو میرے اوپر تکلیفیں ہیں نا بس وہ صبر سے میں گزار لوں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنی ہمت عطا کر دے تاکہ میں جس طرح
یہ کہہ لیں کہ میرے اوپر مصیبتیں آئیں، تکلیفتیں آئیں نا، ان کا حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکوں، کھڑے ہو سکوں ان کے لیے. بس اللہ سے یہی دعا ہے. باقی خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. جو میرے ساتھ یا ناانصافیاں کی گئی ہیں یا جو دھتکارا گیا ہے، جو ان سب کو میں معاف کرتی ہوں. بس میں ان کو معاف کرتی ہوں، اللہ ان کو معاف کرے. اور ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشیاں لائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آسانیاں میں لے آئے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. فی امان اللہ.